الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کوشش اور سعی پہ اجر جمیل عطا فرمائے، اور یہ ہمارا مل کر قرآن سیکھنا اور سکھانا جو ہے اس کو قبول فرما کے آخرت کے لیے ہمیں جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ کافرون جو ہے اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے افعال اور اسماء کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورہ کافرون میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ کل جو ہے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ اور یہ صیغہ بہت جگہ آیا ہے، کاف واو اور لام ہوتا ہے اس کا مادہ، اور یہاں جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، کہہ دیں آپ، کہہ دیں آپ۔ اب اس میں کیا ہے، جو امر ہے وہ کیا مخاطب ہے اور حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہہ دیں آپ سے، یعنی آپ ان سے کہہ دیں لا اعبد، اس میں عین با اور دال جو ہے اس کا مادہ ہے عبادت کرنا، اور شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ دیتا ہے ترجمہ میں کا، یا میں، اور لا دے رہا ہے نہیں، اور عین با دال دے رہا ہے کیا، عبادت۔ اور صیغہ یہ کس کا بن رہا ہے، حال کا سمجھ لیں تو لا اعبد، نہیں عبادت کرتا ہوں میں، I do not worship۔ اس کے بعد ہے تعبدون، اس کا مادہ بھی دیکھیں عین با اور دال ہے، عبادت کرتے ہو تم۔ اب اس کے شروع میں جو ہمارے پاس تا آیا ہے، یہ والا تا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، حاضر کا صیغہ ہے۔ واو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، جمع ہے۔ عین با اور دال یہ بتا رہا ہے کہ اس میں عبادت کا کیا ہے، مفہوم ہے۔ تو عبادت کرتے ہو تم، یہ جمع کے لیے آیا، یو ورشپ۔ تو یہی صیغے کیونکہ اس سورہ میں بار بار استعمال ہوئے اور جو ان کے معنی تھے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب اسماء کی طرف آئے تو اس میں افعال بہت آسان استعمال ہوئے، عابدون۔ اب دیکھیں اسی سے یہ اسم فاعل بن گیا اور فعل نہیں ہے، یہ اسم بن گیا، عابدون، عین با اور دال اس میں مادہ ہے عبادت کرنے والے، کیونکہ جمع کا ہے عبادت کرنے والے، ورشپرز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اس طرح یہ جو اس میں افعال اور اسماء استعمال ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آتے ہیں ہم سورت کے مفہوم کی طرف، اور پھر جو ہے اس کے ہم آئیں گے معنی کی طرف، اور اس کے جو ہے باقی جو ہے وہ کیا ہے ترجمہ کریں گے۔ اب اس سورہ میں جس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے پہلے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ سیاق و سباق سے اس کو ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں سیاق و سباق اور یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو اس کو مفہوم سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے ائمہ کفر سے برات کا اعلان ہے۔ پچھلی صورتوں میں بھی تمام تر بحث قریش کے لیڈروں سے ہو رہی تھی، لیکن خطاب ان سے قومی اور انسانیت بنیاد پر ہوا تھا۔ کہیں بھی یا ایھا الکافرون کے الفاظ سے ان کو خطاب نہیں کیا گیا، لیکن اس سورہ میں ان کو صاف صاف اے کافروں کے الفاظ سے مخاطب کر کے ان سے بالکل حتمی طور پر قطع تعلق اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یعنی ان کو اس سورہ میں کھلے عام اعلان کے ساتھ کہا گیا اے کافرو، یہ اعلان برات رسولوں کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے
جس کی وضاحت جو ہے وہ پہلے بھی صورتوں میں آئی، اور وہاں مختلف رسولوں نے جو ہے پھر اپنی قوم سے جو ہے برات کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ اللہ کے رسول اپنی قوم کو پہلے دین کی بنیادی باتوں، توحید اور قیامت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت میں وہ قوم کو اپنی قوم ہی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں، اور اس پر اس وقت تک پوری استقامت سے جمے رہتے ہیں جب تک قوم کے اعیان و اکابر اپنے رویے سے ان کو مایوس نہیں کر دیتے۔ جب وہ مایوس کر دیتے ہیں اور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حق درم اور ضدی ہیں اور اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور وہ قوم سے اعلان برات کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جاتا ہے۔ رسول کی ہجرت قوم کے لیے گویا آخری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے رویے میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک محدود مہلت دینے کے بعد قوم کے تمام مکذبین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خواہ یہ تباہی رسول کی زندگی میں ہی واقع ہو یا اس کے بعد، اور خواہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی قہر آسمانی نازل کرے یا رسول کے ساتھیوں کی تلوار بے نیام سے جو ہے یہ کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس میں یہ مشترک حقیقت موجود ہے، اور ہم اس کے جو ہے مختلف پہلو جو ہے اس پہ آیات جو ہے وہ ان میں ہم سن چکے ہیں۔ یہاں یا ایھا الکافرون سے خطاب ظاہر ہے کہ نبی ائمہ کفر سے خطاب کر رہے ہیں جو اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ ان کی مسلسل مخالفت نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ چیز کسی شبہ پر مبنی نہیں بلکہ یہ موروثی کی عادت کا جو ہے کیا ہے کی وجہ سے ہے جس نے ان کو بالکل اندھا کر دیا۔ اس سورہ نے قریش کے لیڈروں کے ساتھ دین کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے تمام امکانات کا قطعی سدباب کر دیا۔ اس وجہ سے یہ صرف ہجرتی کی سورہ نہیں، یعنی اس کے بعد ہجرت ہوئی، صرف ہجرتی کی سورہ نہیں، یہ مانن اعلان جنگ کی بھی سورہ ہے۔ سورہ یونس میں بیان کیا کہ قریش کے لیڈروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اگر ہم سے اپنے دین کو منوانا ہے تو اس کی واحد شکل یہ ہے یا تم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ایسی مناسب ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا ایتی بھی قرآن غیر ھذا او بدلہ، سورہ یونس میں کہا انہوں نے۔ اس آیہ کی تفسیر کے تحت جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اصرار قرآن کی دعوت توحید کی ترمیم پر تھا، اور وہ اس کے اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کے بھی کیا ہے اس کو خلاف سمجھتے تھے۔ برحال ترتیب میں اس سورہ کو سورہ کوثر کے بعد کی جگہ پانا بھی اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ سورہ کوثر میں یہ بات واضح ہو چکی کہ یہ فتح مکہ کی بشارت ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہجرت اور اعلان جہاد کی سورہ سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت کی بشارت دے دی گئی تاکہ حضور اور آپ کے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اگرچہ آگے ہجرت اور جنگ کے کٹھن مرحلے آنے والے ہیں لیکن انجام ان کا نہایت شاندار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رسول کو فتح سے نوازے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیا ہے مختصر الفاظ میں اس سورہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش کے لیڈروں کے سامنے یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ میرے اور تمہارے درمیان دین کی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، معبود کے باپ میں کوئی قدر مشترک نہ حاضر میں ہے، نہ ماضی میں رہی، نہ مستقبل میں ہے، اب اس کے پائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مابین کسی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں۔ اب تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح جو ہے سورہ میں واضح جو ہے ان کے خلاف کیا ہے اعلان جنگ ہو گیا۔ الکافرون، قل آپ فرما دیجئے، یعنی رسول اللہ سے خطاب ہے، یا ایھا الکافرون، یا جو حرف ندا ہے، ایھا جو ہے یہ اس کے درمیان فاصلے کے لیے آتا ہے، یا ایھا اے الکافرون کافرو، تو کافروں سے جو ہے وہ خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے کافرو جو ہے اب جو اس کے بعد اعلان جنگ ہو رہا ہے،
تو یہ کب ہوا؟ قریش کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ غیر کو شریک کروں۔ کہنے لگے تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور اس آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو مایوس ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور کے اصحاب کو ایذا دینے کے درپے ہو گئے۔ تو اس میں مخاطب یا مخصوص کافر ہیں جو علم الہی میں ایمان سے کیا ہے؟ محروم ہے، جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے ان کے ساتھ لا اعبدو نہیں عبادت کرتا میں ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اور نہ ہی میں عبادت کروں گا۔ اب مستقبل کی بات ہو رہی، پہلے حال میں بات ہوئی ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کروں گا ما جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرو گے ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واو اور لی یہ لیا ہوتا ہے، لی لام ہے اور ساتھ یا ضمیر ہے، لی میرے لیے، اس کو لیا بھی پڑھتے ہیں، لیا والی واو علیحدہ ہے عطف کے لیے، اس کو ولیہ نہیں پڑھنا، واو علیحدہ ہے، لی لیا اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب اس میں دین نی کے بعد جو ایک یاد تھی جو معذوف ہو گئی، دینی میرا دین، یہ جو کسرہ ہے نون پہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ایک یاد تھی جس کو معذوف کر دیا گیا۔ تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اس چیز کا کیا واضح یہاں اعلان کر دیا گیا۔ تو اب اس سورہ میں جو ہے وہ اس اعلان کے بعد کیا ہوا کہ یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص، اور مقصود اس سے تحدید ہے۔ اور یہ آیا مبارکہ بعد والی آیا مبارکہ میں یہ قتال کی آیات مبارکہ سے جو ہے منسوخ ہو گئی، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے مفہوم میں کہ یا ایھا الکافرون کا خطاب ظاہر ہے کہ قریش کے ائمہ کفر سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب اول تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسوں کی جدوجہد کے بعد ان کے رویے میں کوئی تبدیلی جو ہے واقعہ نہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام دونوں کا ایک کیا ہے علیحدہ جو ہے اس کو کیا ہے کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کا کامل ذریعہ جو ہے وہ کیا اس میں ہوتا ہے، اگر اس کی محنت میں اس کو متاثر نہ کر سکے تو ان کے معنی یہ ہوئے کہ پھر کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ ایسی چیز نہیں رہے گی جو ان کو متاثر کر سکے۔ چنانچہ ان لوگوں کے بارے میں آگے سورہ میں جس مایوسی کا اظہار فرمایا گیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، ان میں سے کوئی بھی اسلام لانے والا نہیں، اور بلکہ ہر ایک اپنے غرور اور انانیت کا شکار ہوا۔ جن سے خطاب ہوا مطلب باقی لوگ ایمان لائے، لیکن جن سے خطاب ہو کے اس گروہ سے کہا گیا ان میں سے کوئی بعد میں بھی جو ایمان لے کے نہیں آیا۔ یا اس خطاب سے متعلق دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن میں عام طور پر قریش کے لیڈروں کو اس طرح کے سخت خطاب سے کہیں مخاطب نہیں کیا گیا، پھر اسی سورہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں ان کو یا ایھا الکافرون سے خطاب کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ قریش بلکہ اہل عرب بالعموم خدا کے منکر نہیں بلکہ اس کے شریک ٹھہرانے والے تھے، تو قرآن نے ان کو کہا اے کافرو، اور یہ کیوں کہا اے مشرکوں سے کیوں نہیں خطاب کیا بلکہ کافر کہا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ
یہی ہے کہ ان کے اب ایمان لانے کی کوئی صورت جو ہے باقی نہیں رہی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز خطاب اس وقت اختیار فرمایا جب اچھی طرح اتمام حجت کر دینے کے بعد قوم کے رویے سے آپ بالکل مایوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو ہجرت کا حکم اسی وقت دیتا ہے جب قوم کے رویے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اور جہاں تک دوسرا سوال کہ شرک حقیقت میں کفر ہی ہے، یا ان کو مشرک کیوں نہیں کہا، کافر کیوں کہا، تو کہتے ہیں شرک بھی حقیقت میں کفر ہی ہے۔ دین میں ایمان صرف وہی معتبر ہے جو کامل توحید کے ساتھ ہو، یعنی آدمی خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں کسی دوسرے کو کسی پہلو سے بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان اور اس کی بندگی کا محتاج نہیں کہ وہ ہر قسم کے ایمان اور ہر قسم کی بندگی قبول ہی کر لے، اگرچہ اس میں شرک کی ملاوٹ بھی ہو۔ وہ اس بندگی کو اپنی شرائط پر چاہتا ہے، نہ کہ دوسروں کی شرائط پر۔ اس وجہ سے وہ ہر عمل خدا کے ہاں غیر مقبول ہے جو صرف اسی کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ تو اس طرح جو ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ بالکل جو ہے براءت کا اظہار کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا کہ میرے یعنی جب میرے دین اور تمہارے دین میں کوئی اشتراک ماضی میں نہ ہوا نہ حاضر میں ہے، تو آئندہ بھی کسی طرح توقع کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس لیے جو ہے وہ کیا ہے، ان سے برات کا جو اعلان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔